سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سے بات کر رہے ہیں اور ہماری آج حدیث نمبر جو ہے 535 ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے درس حدیث کے اندر حضرت ثوبان بن بجدد رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مضمون اور چند باتیں اس حدیث پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس حدیث میں مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے فرمایا، تم مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ تم مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے، میں اللہ کا نبی ہو کے تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے جب یہ مبارک فرمان سنا تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، میں کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ جب تک آپ زندہ رہے آپ نے کسی سے سوال ہی نہیں کیا۔ علماء کرام نے اس حدیث پر ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ فرمایا تم مجھے ایک ضمانت دے دو، میں تمہیں 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان 4 چیزوں کی ضمانت کیا ہے؟ جب تم کسی سے سوال نہیں کرو گے تمہاری زندگی جو ہوگی تقوی والی زندگی گزرے گی، پاکیزہ زندگی ہوگی۔ دوسرا کیا ہوگا کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا، موت جو آئے گی ایمان پر آئے گی، تمہیں دوسری خوبی یہ مل جائے گی۔ تیسرا ہوگا جب تم کسی سوال نہیں کرو گے تمہیں تیسری کامیابی یہ مل جائے گی کہ تم قبر کے امتحان سے کامیاب ہو جاؤ گے، قبر کی منزل آسان ساری۔ اور چوتھی جو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ تمہیں حشر میں چھٹکارا مل جائے گا، محشر کے میدان میں جو تکلیفیں ہوں گی تم اس سے محفوظ رہو گے، اس لیے کہ تم لوگوں سے سوال کرنے سے محفوظ رہا، اللہ تمہیں وہاں کی تکلیفوں سے بچا لے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسری یہ بڑی نفیس بات، دیکھیے ضمانت کون دیتا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہو، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ ضمانت وہ دیتا ہے جس کے پاس کچھ ہو، جس کے پاس اختیارات ہوں کہ میں ضمانت دیتا ہوں یہ کام نہیں کرو تمہیں اس کا اجر یہ ملے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تمہیں جنت ملے گی۔ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے ایک بات بیان فرمائی، فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو۔ کتنے کی؟ 2 چیزوں کی۔ میں اللہ کا نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے زبان کی ضمانت، جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ کی ضمانت، یعنی کہ تم شرمگاہ سے بے حیائی کا کام نہیں کرو گے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دو گے۔ جب تم یہ عمل کرو گے تو میں اللہ کا نبی تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیتا وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو بولیے وہ دے سکتا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بھی مالک ہیں، تبھی تو دے رہے ہیں۔ اور حدیث رسول سے بات واضح طور پہ ثابت ہو رہی ہے کہ دیتا وہ ہے جس کے پاس کچھ بولیے ہو۔ اب علماء نے ایک بڑی نفیس بات اور بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا مالک تو بنایا ہے لیکن حضور کا دینا ہی اللہ کا دینا ہے، حضور کا دینا ہی اللہ کا دینا ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے پاس سے نہیں دیتے ہیں، اللہ کے اذن سے دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ نبی کچھ دے نہیں سکتے، ارے نبی تو جنت دے رہے ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ جن کو 10 صحابہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 کو جنت کی بشارتیں دی تھی۔ تو وہ چلتے پھرتے کیا تھے؟ بولیے جنتی تھے، اور لوگ ان کی زیارت کرتے تھے، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی۔
یہ سب کے سب کیا تھے بولیے؟ جنتی تھے۔ تو حضرات محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت لے لی ہے کہ تم سوال سے بچ جاؤ گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔